بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب التوحید جو ہے کل ایک چیز رہ گئی تھی من قبل المشرق کی تشریح، میں اس کی کرتا ہوں. میں نے وہ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دو چیزیں اور رہی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ دو چیزیں جو اور رہی ہوئی ہیں نا، میں آپ کو ان کی بھی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ پھر بعد میں تو بھول ہی جائیں گی. ان میں جو ہے وہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات آئی تھی کہ مسئلہ تصویر آیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے متعلق آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو بات مختصر کہنی ہے، باقی اب آپ دیکھیے اس کو مطالعہ کر کے محنت کر کے. جہاں تک مسئلہ تصویر والی حدیث ہے نا، یہ آئی ہے واللہ خلقکم وما تعملون کے باب کے تحت، جس میں یہ ہے کہ انسانوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. انسان خود بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی. ان اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے، مشابہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تصویر. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مشابہ ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ویسے تو خیر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، جو اگر آپ ان کے مطابق جو ہے وہ خود محنت کریں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اگرچہ کچھ جو اللہ کے خاص صفات ہیں، تکبر ہو گیا، عظمت ہو گئی، اسی طرح یہ چیزیں تو خیر جائز نہیں ہیں، تو اس لیے لیکن ویسے اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ شخصیت ہیں اس اعتبار سے. لیکن میں اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر تصویر کے اندر جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات مشابہت کی جاتی ہے، کیونکہ تصویر کی حرمت اس سے پیدا ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک لوگ تھے ان کی شکلیں جو ہیں وہ بنا دی گئیں اس پر، پتھروں پر یا کسی اور چیز پر. اصل میں پتھر کی کوئی وہ جو اسے کہتے ہیں تنقیح المنات، یعنی یہ تلاش کرو کہ اصل مؤثر چیز کیا ہے، مؤثر کیا ہے، اس کو بولتے ہیں تنقیح. تو تنقیح میں اگر دیکھا جائے تو اب صورت یہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ان نیک لوگوں کی شکلیں جو ہے نا وہ بنا کر چیزوں پر جو ہے وہ مطلب ہے ان کو وہی کام ان شروع کر دیا جو اللہ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس لیے شرک بن گیا. لیکن ایک آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان کے لیے تو مثال جائز کیوں ہو گئے تھے؟ آخر حضرت سلیمان بھی تو بنی اسرائیل کے اچھا، اور پھر رسول بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو اسرائیل کا جو یعقوب کا جو اصل میں اسی کے متحد ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی ہیں. تو اب صورت یہ ہے کہ اس کی وجہ حرمت کیا ہے. وجہ حرمت کے بارے میں عام لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وجہ حرمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشابہت اختیار تو کی ہے انسان نے، لیکن انسان جو ہے وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا. تو اس سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو جاندار چیزیں ہیں نا ان کی تصویر حرام ہے. یہ یعنی دلیل ہے ہمارے ایک دور میں، یہ اس کی دلیل تھی. اچھا، ہمارے ہاں چونکہ اب وہ استنباط کا جو ملکہ ہے یا استنباط کے جو اصول اور علوم ہیں وہ تو بالکل جاتے رہے، اس لیے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی تقلید جامد کا شکار ہیں، اور ماشاءاللہ جو دوسرے ہیں جو تقلید کے خلاف تھے انہوں نے جو ہے وہ فرقہ بندی کے نام پر جو ہے وہ فرقہ بنا کر اپنے آپ کو پکا کر کے جو ہے بالکل عقل و بصیرت سے جاتے رہے. اصل یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے.
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تصویر کی وجہ حرمت کیا ہے. اچھا وہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وجہ حرمت جو ہے، جو سب سے بڑی وجہ حرمت ہے نا، وہ ہے اصل میں مشابت خلق اللہ. اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا جو بڑا کام ہے نا، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا. کہنے کو تو اور تو چیزیں بڑی بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑی دنیا کے لیڈر ہیں، وہ جو میڈم شاد کا جو عجائب گھر ہے لندن کے اندر، آپ حیران ہوں گے. آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اس کو. یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، بالکل ایسے ہیں، آنکھیں چپکتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گفتگو کر رہے ہیں. شکلیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی معروف، حتیٰ کہ محمد علی جناح قائد اعظم جنہیں کہتے ہیں، ان کا بھی ہے مجسمہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے مشابت. لیکن خود مشابت کیا علت ہے؟ کیا علت ہے وہ؟ کیونکہ علت جو ہوتی ہے وہ ایک داخلی چیز ہوتی ہے. یعنی بہت سی چیزیں حرمت کی وجہ ایک تو ہوتی ہے کہ صراحت آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ صراحت نہ آئے لیکن وہ جو وجہ ہے اس کی وہ واضح ہو کہ بھی اس کی وجہ یہ ہے. اور اگر وہ وجہ پیدا ہو جائے تو پھر بھی، یعنی اس کو امام شافعی اپنی زبان میں کہتے ہیں دلالت اور استدلال. دلالت یہ ہوتی ہے کہ اس کلام کے اندر وجہ علت موجود ہو، اور استدلال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور مجتہد جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس کو تلاش کرے، اس کو استدلال کہتے ہیں. یہ تو آگے لمبی بات ہے. اصل جو بات ہے ساری وہ یہ ہے کہ مشابت علت ہے. اچھا، علت کے علاوہ ایک اور چیز ہے. عام طور پر ہم لوگ جب اصول فقہ بھی پڑھتے ہیں نا، کمی اصل میں یہ رہ جاتی ہے کہ استاد چونکہ محنت نہیں کرتے، خود طلبہ بھی شوق نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ باریک جو فرق ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک لفظ اور ہے، اس کو بولتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، برائی کی طرف لے جانے والی چیز. اور علت بھی، اگر کوئی برائی کی طرف لے جانے والی علت ہوگی وہ چیز بھی حرام ہوگی. لیکن اگر سد ذریعہ کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز حرام ہو، مثال طور پر اب حجاب ہے، حجاب جو ہے یہ سد ذریعہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ ذرائع ہیں جو برائی تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن حجاب علت نہیں ہے. علت کا اور سد ذریعہ کا فرق کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. علت ایک داخلی چیز ہے، مطلب ہے کہ وہ جو چیز ہے نا اس کے اندر وہ موجود ہوتی ہے. سد ذریعہ داخلی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک خارجی چیز ہے، اور خارج سے آ کر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے. حجاب بدکاری کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک خارجی چیز ہے. جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے تو پیدا ہوتا ہے وہی عشق، اندھا پن پیدا ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بیماری ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے جو پردہ ہے یہ سد ذریعہ ہے، لیکن علت جو ہے وہ اصل میں اس کا داخلی حصہ ہوتی ہے. یعنی وہ وجہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، خواہ اسے مجتہد وہاں سے سمجھ کر جو ہے وہ اس کو نکالے، وہ تو خارج اس کا اجتہاد ہوتا ہے. اب صورت یہ ہے کہ کیا یہ جو مشابت ہے جس سے جو ہے خطرہ شرک کا پیدا ہوتا ہے، یہ سد ذریعہ ہے کہ علت ہے. میں نے یہ چیز ویسے جو ہے وہ اپنے خطاب میں جو ہمارا تصویر نمبر ہے وہاں بیان کی تھی، لیکن چونکہ سامعین علم والے نہیں تھے تو اس لیے میں نے پھر اس کو زیادہ وہاں تفصیل نہیں دی تھی، تو اسی لیے بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے. اس لیے کہ یہ اصول کا مسئلہ جو ہے نا، اصول بڑی گہری چیزیں ہیں. چونکہ میں نے جن بزرگوں سے اصل میں فائد حاصل کیا ہے، اپنے والد صاحب سے اور اپنے تایا جان سے، تو میری صورتحال یہ تھی کہ میں نے جو ان سے سیکھا وہ سیکھا یہ ہے کہ ان کا فرق کیا ہے.
بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا. مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا کہ حال اور تمیز کا فرق کیا ہوتا ہے. وہ ایک قافیہ کی ایک عبارت ہے کہ زید ابو کا زید تیرا باپ ہے، عطوفن عطوفن جو ہے یہ حال ہے کہ تمیز ہے. اچھا یہ میں نے سبق پڑھانا تھا، لیکن جب تک میرا ذہن نہ کھلے میں پڑھا نہیں سکتا تھا. میں نے شرح جامی بھی دیکھی، اس کے حواشی اور اس کی شروحات بھی دیکھی، میرا ذہن نہیں کھل رہا تھا. میں نے حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کو بیچارے جا رہے تھے نماز اثر کی پڑھ کر، اور انہیں جلدی ہوتی تھی، وہاں بہت سے انتظار کرنے والی بیٹھیں ہوتی تھیں تعویذوں کے لیے. تو مجھے کہتے ہیں مجھے پوچھا تمہاری ایسے اشکال کیا، میں تمہیدیں باندھ رہا تھا. 2 لفظ ایسے بولیا کہ میرا ذہن کھل گیا. پھر اب میں مثلا آپ سے پوچھتا ہوں، عام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ وصف کا اور حال کا کیا فرق ہے؟ چلیے جی آپ بتائیے. وصف جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے. وصف ابدی نہیں ہوتا، ابدی ہونا اس کا لازمی نہیں ہے. لازمی ہوتی ہے. ہاں جی. حال تو وقتی چیز ہوتی ہے، نہیں ظاہری خارجی چیز ہوتی ہے. چلیے آپ نے ایک پہلو بیان کر دیا، شکر ہے کہ تمام کے تمام گونگے نہیں آپ. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل پتہ کیا ہے. جو فعل انجام دیا جاتا ہے اس فعل کے وقت جو حالت ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو اس فعل کے بغیر جو حالت ہوتی ہے اس کو بس کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سمجھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تھے اور ان کو ہر وقت یہی فکر تھی کہ کسی طرح مجھے سکھا دیں. تو اس وجہ سے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سدے کہ یہ جو مشابت ہے جس کی وجہ سے شرک کا یہ ذریعہ بنتی ہے، یہ اصل میں علت نہیں ہے، یہ سد ذریعہ ہے. اور سد ذریعہ جو ہے وہ مسلط کے تابع ہوتا ہے. اس کو مسلط دیکھ کر جو ہے وہ مثال طور پر اگر مسلط ہو، اب آپ دیکھیے کہ اگر بچیوں کو جو ہے وہ سینہ پرونا سکھانا ہو، ان کے لیے گڑیاں جائز ہیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کا وہ پروں والا گھوڑا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ ناجائز ہے. ذرا سی بنیاد پر اب دیکھیے ایک وجہ پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہے اپنے تشخص کے سلسلے میں دھوکہ نہ دے، شناختی کارڈ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، جائز ہو گئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں مسلط کا مقابلہ ہے. مسلط اگر کمزور ہوگی تو حرام ہوگی، نہیں مسلط اگر یعنی اس کی حرمت کے لیے کبھی ہوگی مسلط تو حرام ہوگی، اور اگر دوسری طرف مسلط کبھی ہوگی تو حلال ہو جائے گی. اب اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب دنیا پوری کی پوری جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی گندگی پھیلا رہی ہے. آپ کہیں گے تو ساری حرام ہے، آپ اسی وقت جو ہے وہ اس میں ہی الجھ جائیں. اب آپ کے ہر آدمی کے موبائل میں تقریباً ہر آدمی کے جس کو بھی تھوڑی بہت استعداد موجود ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں غریب لوگوں نے بھی وہ موبائل خریدے میں تصویر اترتی ہے. تو اب ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اب آپ جو ہے وہ حرمت کا فتویٰ دے دیجئے کہ موبائل سارے کے سارے حرام ہیں، لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت ہماری صلاحیتوں کی تعطیل کی قائل نہیں ہے. شریعت ہماری صلاحیتوں کو جو ہے وہ تربیت دیتی ہے، فروغ دیتی ہے. لیکن ایک صورت ہے کہ مسلط کے تابع، مسلط اگر کبھی ہوگی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ تصویر ہے جو باقاعدہ کسی پتھر پر یا لکڑ پر یا کسی بھی چیز پر جو ہے وہ اصل حرمت وجہ جو حرمت ہے وہ شکل ہے، شکل. اچھا دوسری بات ایک اور ہے کہ وہ شکل جو ہے یہ باقی رہے، باقی رہنے والی. اب اسی لیے آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب آئینہ نہیں تھا تو آپ جو گہرا پانی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی تصویر آ رہی ہے، کیا یہ حرام ہے؟ اس کو تصویر نہیں کہتے، اس کو بولتے ہیں عکس. لیکن جب وہ پائیدار بن جاتی ہے تو پھر وہ تصویر ہوتی ہے. عکس اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک موجود ہے اس وقت تک آپ کا الٹ آ رہا ہے،
عکس کے معنی الٹ کے ہیں. اس وقت تک وہ عکس ہے اور وہ تو حرام ہے ہی نہیں. لیکن جب یہ پائیدار ہو جائے گی تو تصویر ہو جائے گی. یہ جو مسئلہ ہے نا، خواہ وہ محمد صالح حسینی نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ تو فوٹو کھینچی جاتی ہے، بنائی نہیں جاتی، میرے خیال میں نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وجہ حرمت کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے. وجہ حرمت جو ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ تصویریں گھروں میں رکھنا اور تصویروں کو سجانا یہ مستقل طور پر حرام ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تصویروں کا ایسے استعمال کرنا جس سے جو ہے وہ آپ دعوتی کام کر سکیں، آپ جو ہے وہ تبلیغ کا کام کر سکیں، اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکیں. دنیا ساری جو ہے وہ کہیں پہنچ گئی ہو اور ابھی آپ الجھے ہوئے ہوں کہ جی حرام ہے کہنا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ چونکہ جو سد ذریعہ ہے وہ ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور وہ مسرت کا تابع ہوتی ہے، اس اعتبار سے تصویر جو ہے وہ تھوڑی سی مسرت پیدا ہو تو حلال ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ سارے کا سارا وہی استنباط کا اصول. اب جس نے اصول فقہ جو ہے جس کو اجرا نہ ہو وہ تو یہ بات مشکل ہے اس کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی میرے اوپر کی ہوئی ہے کہ مجھے اصول فقہ وغیرہ ان اصولوں سے دلچسپی تھی، اس لیے میں ساری زندگی میں یہی کام ہی کرتا رہا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سد ذریعہ کے طور پر حرام ہونا، وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کا جو مسلط ہے وہ زیادہ قوی ہو جائے. اب مثال کے طور پر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے کام لیتے ہیں. تو اب آپ اس مسئلے میں نہ پڑیے. تصویر جو ہے اس کی قباحت جو ہے وہ اب کمتر ہو گئی ہے، اگرچہ وہ چیز باقی رہے گی کہ وہ تصویر کی وجہ سے جو عظمت اس کی عظمت ہے، اس کی عزت و مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردوں میں جو تصویر تھی نا ان کو تو حرام قرار دیا. بعد میں جب ان کے گدے بنا لیے گئے تو اس کو جائز کر رہی ہے. حافظ اللہ محدث روپڑی نے اصل میں اس کو مدار بنایا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز کے مطابق ہے، لیکن میرا جو موقف ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے پہلی بات ہے، اچھا ایک اور بھی بتاؤں. ایک مسئلہ ہے جو اس کو ہیلے کی تو ہم حرمت کے قائل ہیں، لیکن ہیلے کی ایک قسم ایسی ہے جو جائز ہے. اور بھی کئی قسمیں ہیں جس میں مقاصد شریعت جو ہے وہ مجرور نہ ہوں. لیکن ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر. مسئلہ ظفر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کسی طرح آپ کا مال جو ہے وہ اس نے قبضے میں کر لیا ہے، دیتا نہیں ہے. یا ایک آدمی جو ہے وہ آپ کا مال چھین رہا ہے. اپنے مال کو بچانے کے لیے کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی نے آپ کا مال جو ہے وہ چھین لیا ہے، آپ کی کوئی قیمتی چیز چھین لی ہے. آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی چیز واپس مل جائے. میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ ویسے واقعہ تو مجھے بھی پورا یاد نہیں، لیکن ویسے یہ کتابوں میں ہماری اسکول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس قرض رکھا، تو جب وہ واپس آیا کافی عرصے کے بعد، امانت رکھی، قرض نہیں امانت رکھی، کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا جی وہ تو امانت چور لے گئے ہیں. وہ بیچارہ چپ ہو گیا. ایسا اتفاق بنا کہ ایک دن جس آدمی نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی نا، اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، کیونکہ تعلقات تو تھے. اس نے حوصلے سے صبر کر لیا، تعلقات تو تھے. اب وہ جو اس کے ساتھ بیٹا تھا نا، اس نے بیٹے کو غائب کر دیا. تو اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا کدھر ہے؟ اسے تو بعد آیا تھا، عقاب آیا تھا، وہ لے گیا.
اب اس نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی مال جو ہے وہ چور ڈاکو لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی کون سا ناممکن ہے؟ عقاب تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا اللہ تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وہ عقاب سے واپس لے آئیں میرا بیٹا, میرا یہ مال لے لیں. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر یہ کام کیا جائے اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر. یہ ہیلے کی ایک قسم ہے. اب مسئلہ ظفر یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اگر رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہ ہو, رشوت جو ہے وہ رواج بن گیا ہو. اب آپ کسی عدالت میں جائیں نہیں, اگر آپ اس کو جو ہے وہ آج کل تو خیر ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے, پہلے تو خیر 5-10 روپے میں کام ہوتا تھا, اب آپ آج کل تو 100 کا نوٹ 1 روپے کے برابر ہے. آپ جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی کاغذ اس کی فوٹو لینی بھی ہو نا تو اس کو جو کہیں گے کہ جی آپ 1000 روپے دے دیں, نہیں 100 روپے کم از کم دیں, فوٹو ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر. یہ اصل میں یہ بھی خارجی چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلط کے تابع جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی قوت اور جو ان کی کمزوری ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے. تو تصویر جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر یہ سد ذرائع کی قسم سے ہے تاکہ تصویروں کے ذریعہ سے لوگوں کی عظمت پیدا ہو کر پھر ان کی پوجا نہ ہو, تو پھر یہ اگر مسلط قوی ہو تو یہ حلال ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا ہے, اچھا باقاعدہ صحابیات بچوں کو ساتھ لے جاتی بیچاری اور ان کو جو ہے وہ روئی کے پرندے بنا دیتی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اصل میں ساری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وجہ حرمت جو ہے وہ سد ذریعہ ہے. یہ اصل داخلی وجہ حرمت نہیں. داخلی وجہ حرمت جو ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ نس کے اندر کی چیز ہے, اور جو سد ذریعہ یہ خارجی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے تصویر کے بارے میں اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے. لیکن ایک بات ہے کہ تصویر کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے تصویر کھینچنا اور ایک ہے تصویر رکھنا. تصویر جو کھینچنا ہے اگر وہ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے ہر وقت تو اس کے لیے کچھ جواز ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاں جتنی بھی تصویریں ہیں آپ کے موبائلوں میں یا آپ کے کمپیوٹروں میں محفوظ ہیں, یہ جائز ہے کیونکہ یہ اس عکس سے مشابہ ہے. لیکن جب تصویر جو ہے وہ سجا کر رکھی جائے گی, جیسے گھروں میں لوگ سجا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا, وہ صریح حرام ہے. تو اب اس بات پر آپ غور کر لیں. میں نے تو جو بات بتانی تھی آپ کو بتا دی. اس کا تعلق ایسے چونکہ اصول فقہ کی باریکیوں سے ہے, اب آپ کو جتنا اصول فقہ کا ذوق ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے. چلیے یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب ایک دوسرا مسئلہ ہے جو کل پیدا ہوا تھا. وہ یہ پیدا ہوا تھا کہ یہ حدیث آئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور قرآن مجید کا تو بڑا اہتمام کریں گے, لیکن یہ قرآن مجید جو ہے ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں جائے گا, مطلب یہ دل تک نہیں. یہ جو ہے نا اصل معاملہ دماغ اور دل کا جو تعلق ہے نا جسے شاہ رگ قائم رکھتی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ ذہن جو ہے وہ ان دونوں کے تعلق سے جو ہے وہ کھلتا ہے. بلکہ اگر آپ میں یہ کہوں پیدا ہی وہاں سے ہوتا ہے, اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے یہ ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن مجید جو ہے, اگر تو امام بخاری کا مقصود تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہونا اور اللہ کی مخلوق سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ مخلوق ہے.
تو یہ نقطہ تو اب آپ کے سامنے ہے، یہ تو عمومی نقطہ ہے جو ہر باب میں آ رہا ہے، لیکن جو بات کی خصوصیات ہے ان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور قرآن مجید کو پڑھیں گے، ان کی ہنسلی کی ہڈیوں سے نیچے نہیں آئے گا، اور وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے کہ جو ہے وہ شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے، اور بعض حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ اس کے ساتھ خون کا کوئی ذرہ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ظاہری نص ہے، ظاہری عبارت ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اصل یہ لفظ جو ہے وہ اہم ہے، یخرج الناس من قبل المشرق۔ بھائی ناس معرفہ ہے کہ نکرہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، معرفہ ہے کہ نکرہ ناس؟ بتائیے۔ تو دیکھو اتنی جو پہلی بات ہے نا، ناف کی پہلی بات، ان کو وہ بھی نہیں پتا، یعنی پہلے بات میں یہ بات ہوتی ہے نکرہ اور معرفہ کی۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اجرا بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں تحصیل و فارغ بندہ ہو جاتا ہے لیکن اجرا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر اجرا نہیں ہوگا تو نہ علم کدی یاد رہتا ہے نہ کدی علم مفید ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا استاد کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اجرا کروائے۔ میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناس نکرہ ہے۔ نکرہ اس کو بولتے ہیں جس کا تعین نہ ہو۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ ان کا تعین نہیں ہے نا۔ چلیے ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ضربنی رجل، ایک آدمی نے مجھے مارا، یہ رجل نکرہ ہے نا۔ لیکن ایک چیز نکرہ میں بھی متعین ہے، وہ کیا کہ ایک ہے جو مرد ہے اور وہ ہے ایک، اور اس نے مارا نہیں اس کا تعین نہیں ہے صرف، یعنی مطلب اس کا تعین نہیں ہے، ویسے تشخیص نہیں ہے، آپ جو کہیے اس کو مشخص نہیں کیا گیا، لیکن ہے وہ ایک۔ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نکلیں گے اور نکلیں گے مشرق کی طرف سے۔ کیا مطلب ہے؟ صرف ایک دفعہ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اب جب بھی کوئی مشرق سے نکل آئے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ گندے ہو جائیں۔ بھائی مشرق سے تو حضرت ابراہیم کی سکونت ہی مشرق میں ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم اصل کنانی ہے، عراقی ہیں۔ اب ہمارے ماشاءاللہ علماء حدیث اور بڑی اونچی اولاد ہیں، اصل میں یہاں سے مراد عراق ہے، لیکن مخالفین نے ایک اور الجھن ڈال دی ہے کہ اصل میں کئی جگہ پر لفظ نجد بھی موجود ہے، اور نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو جہاں ٹیلے بہت ہوں، جبکہ تہامہ جو ہے وہ نچلی جگہ کو بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ سب سارے کے سارے وہی ہیں جو محمد بن عبد الوہاب کے نام لیوا ہے، یہ تمام کے تمام وہ نکلنے والے ہیں مشرق سے۔ اصل میں پتہ بات کیا ہے؟ یہ فرقہ بندی کی وجہ سے یہ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آل رائے جو ہیں یہ بھی مشرق سے تھے، کوفہ مشرق میں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں آل رائے جو ہے وہ بھی مشرق سے تھے، نہیں، لیکن ایک بات نہ سمجھیے کہ وہ تو مشرق سے آئے۔ بھائی کیا اس امام بخاری کا بڑا ہی پیارا استاد، نہیں احمد بن حنبل چھوڑیے، ابن ابی شیبہ، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بھی کوفہ کے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ سب سے پہلا رات جس نے کیا ابو حنیفہ کا وہ ابن ابی شیبہ نے کیا ہے۔ اس لیے نہ یہاں اصل جو وجہ ہے نا، اصل بنیاد وہ نہ یہاں مشرق ہے اور نہ یہاں ہر وہ شخص جو مشرق سے آئے، اس لیے کہ جو نکرہ ہوتا ہے اس کے اندر تکرار نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کہیں جی ضربنی رجل، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی آدمی سامنے آ جائے وہی جو ہے وہ مارنے والا ہے، یہ نہیں ہوگا۔
اس کا معنی ہوگا کہ مجھے ایک شخص نے مارا ہے اگرچہ وہ غیر متعین ہے، غیر متعین ہے، تو اس لیے نکرہ کے اندر تعدد نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ واقعتاً ایسا ہوگا، اور ہوگا ایک ہی دفعہ. وہ کیا ہے کہ اس مشرق کی طرف سے جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو جذباتی زیادہ ہوں گے، عقل کے تھوڑے ہوں گے، اور دین کی سمجھ انہیں نہیں ہوگی، بنیادی دین کی سمجھ. تو جذبات کے اندر آ کر جو ہے نا وہ پھر گڑبڑ پیدا کریں گے، مفتی اعظم بن جائیں گے، جیسے ہمارے کئی مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا پر تحقیق کے بغیر. تو اسی لیے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، کہا قرآن مجید زیادہ پیش نہ کرنا، قرآن مجید میں تو بڑی وسعت ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے، تم زیادہ وہاں احادیث پیش کرنا. اس لیے کہ حدیث میں کسی حد تک تعین ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے حدیث کو ویسے ہی جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. تو اس لیے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. مگر میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہاں من قبل المشرق میں جو ناس ہے نا، اس سے مراد کچھ لوگ ہیں جو غیر متعین ہیں، اگرچہ ان کے اوصاف کا تعین ہے. وہ جو حدیث ہے نا، ان من ذئ ھذا الرجل، وہ جس نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا وہاں کہ اس کی نسل سے بناتے ہیں، حالانکہ خارجی اس کی نسل سے نہیں ہے. خارجیوں کا اتنا تھوڑا وقت ہے کہ اس کی نسل سے اتنے لوگ ہو ہی نہیں سکتے. من ذئ جیسے مراد ہے کہ اس جیسے یہ شخص، اس نے جو ہے وہ اپنی رد عمل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول کو تو یہ گالی ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول کو غصہ آیا ہے کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرے گا؟ آپ تو غصے کی حالت میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور آپ کا غصے کی حالت میں فیصلہ بھی معتبر ہے، جبکہ کسی اور کا معتبر نہیں ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ناسن سے مراد جو ہے وہ ایک غیر متعین چیز تو ہے، لیکن اس کے اندر تعدد نہیں ہے. تعدد اتنا ہے جو لفظ میں موجود ہے. ناسن کا معنی کچھ لوگ، ان کی تعداد کتنی ہو وہ یہاں تعداد کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ ناسن نکرہ ہونے کے اعتبار سے یہاں جیسے قوم کی بھی تعداد نہیں ہوتی، اس طرح جو یہ ناس جو ہے نا یہ اصل میں علم جنس ہے. وہ ابھی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، علم جنس کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک جنس کا نام ہے. انسان کی جو جنس ہے نا اس کا نام ہے ناس. وہاں میں کہے گا یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ بات جو ہے نا ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے اور یہ لوگ نکلیں گے. اس لیے یہ جو نس ہے، نس ہونے کے اعتبار سے تو یہ صرف ایک واقعہ ہے، لیکن مشابہت کی بنیاد پر یہی اوصاف جو غلط اوصاف ہیں اگر کسی اور آدمی میں پائے جائیں تو وہ آدمی بھی ان جیسا ہوگا. اس لیے ہمارے ہاں بسا اوقات جو ہے وہ ہر جذباتی آدمی کو جو کم علم ہو اور زیادہ فتوی بازی کرے اس کو کہتے ہیں تو خارجی معلوم ہوتا ہے. یہ اصل میں مشابہت ہے، یہ نس کے اعتبار سے اس میں شامل نہیں ہے. یہ مشابہت کے اعتبار سے جو ہے وہ اسے کہا گیا ہے کہ تو خارجی ہے. تو اور ان کی خاص علامت بھی بتائی. ان کی علامت اصل میں یہ ہے کہ یہ سر منڈاتے ہیں، اور ایک لفظ جو ہے وہ روایت میں بڑا خطرناک آ گیا ہے، وہ یہ آ گیا ہے تسبید. بعض یعنی راوی نے کہا ہے کہ مجھے استاد نے جو ہے وہ جو روایت دی ہے شیخ نے، اس کے اندر ان کی علامت تحلیق ہوگی، وہ سر کو منڈائیں گے. یا کہا کہ وہ ان کی علامت جو ہے وہ تسبید ہوگی. اب تسبید کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ جو ایسی بات ہو نا تھوڑا سا تھپکی دے دیا کریں. یہ ماشاءاللہ جب سوچتے ہیں تو ان کو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تسبید یہ ہوتی ہے جی، یہ ازداد میں سے ہے.
اضداد میں سے. جب سر منڈایا جائے اور بال نکلنے شروع ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں تسبید. منڈانے کے معنی بھی اس میں ہیں اور بال نکلنے کے معنی بھی ہیں. چوزے کے جب پر نکلتے ہیں نا اور وہ پر تھوڑے سے پہلے تو بہت کچے ہوتے ہیں نا, پھر بعد میں پکے ہو جاتے ہیں, اس کو بھی تسبید ہی کہتے ہیں. اصل میں جب انسان کا ذہن جو ہے نا, انسان اس کے ظاہر اور باطن سے واقف نہ ہو, صرف ظاہری اس کی حال دیکھ کر جو ہے وہ انسان ظاہر کو سب کچھ بنا دے. جیسے کہ ہمارے یہاں ان سے ملتے وہ ظاہری بھی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ حکمت کے مقابل نہیں ہیں ظاہری. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا, ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک چیز پر قائم نہیں رہتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں. خوارج کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں آپس میں لڑ کر. اور ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, وہ آپ کو شاید یاد رکھنے میں معاون ہوگا. مولانا مودودی کے ابتدا میں تو مولانا مودودی سے لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مرعوب ہو گئے, اور تمام بڑے بڑے دانشور اہل علم جو ہے مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہو گئے. ابوالحسن ندوی جیسے لوگ, منظور نعمانی جیسے لوگ, اہل حدیثوں میں بڑے بڑے مولانا عبدالغفار حسن جیسے لوگ, اور بھی بڑے بڑے لوگ متاثر ہو گئے. لیکن بعد میں پھر یہ لوگ نکل گئے, اور ان کا جو آخری گروہ نکلنے والا ہے نا, وہ ہے امین حسن اصلاحی اور ڈاکٹر سار وغیرہ. یہ آخر میں نکلے ہیں. 1941 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے, اور 1957 کے اندر 16 سال کے بعد یہ نکلے ہیں یہ لوگ. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی نکلنے والوں نے کہ ہم ایک جماعت بنا لیں. لیکن خارجی مزاج ایسا ہوتا ہے, جو اطلاعات والا مزاج ہوتا ہے نا, وہ کبھی کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. میرے ایک بیٹے کا یہی حال ہے, نہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے, نہ اپنے باپ کے ساتھ. اب بتائیے کیا ہو, جو نہ بھائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے نہ باپ کے ساتھ, وہ کیا کرے؟ ایک ہی صورت ہے. چلیے چھوڑیے, اس لیے کہ 16 کے بعد نشاندہی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ کیا ہے, میں پہلے واقعہ پورا کر رہا ہوں. 1967 کے اندر مزید 10 سال بعد یہ لوگ جو ہے وہ شاید بہاول نگر میں اکٹھے ہو گئے, تمام کے تمام نکلنے والے. اور اس بات پر اکٹھے ہو کر جو ہے انہوں نے آپس میں جو سوچا کہ بھی ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں, اس لیے کہ مشن تو ہمارا ٹھیک تھا لیکن مولانا مودودی ٹھیک نہیں تھے. اس لیے اگر ہم ان سے الگ ہو گئے تو مشن تو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان میں خاص طور پر ڈاکٹر اسرار جو تھے نا, یہ بڑے ذہین بھی تھے اور فعال بھی بہت تھے. یہ بڑے اگرچہ چھوٹے تھے لیکن یہ بھی بڑے سرگرم تھے, اور بھی لوگ بہت سے تھے. مولانا مودودی کو کسی نے بتایا کہ مولانا بڑی پریشانی کی بات ہے, بڑی پریشانی کی بات ہے. کیا بھائی, کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ جو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, جو آپ کے مخالف تھے تمام اکٹھے ہو گئے ہیں. اب مولانا مودودی نے ایک لفظ کہا ہے, وہ لفظ یہ کہا کہ خارجی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ اکٹھے ہو گئے ہیں, اکٹھے رہیں گے نہیں. یہی ہوا, ہر ایک نے اپنی الگ مسجد بنائی ہے, آپس میں دو ملے ہی نہیں کبھی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تثبیت کا لفظ جو ہے وہ, یہ جو سر منڈاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سر منڈانے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا ذہنی طور پر زیادہ پریشان رہے, اور ذہنی طور پر پریشان کب ہوتا ہے؟ فتوی بازی میں تو جلدی کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایک سے ٹوٹ جائے, ہر ایک سے ٹوٹ جائے. تو یہ ذہن کے اوپر پریشانی بھی ہوتی ہے, اور ذہنی دباؤ کا بھی یہ باعث بنتی ہے. جب ذہن کے اوپر پریشانی ہو اور ذہنی دباؤ بڑھ جائے تو سر میں جو سکری ہے نا وہ بہت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے سر میں سکری پیدا ہونے کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ ہمیشہ بال تھوڑے سے بھی پیدا ہوں تو سکری جو ہے وہ تنگ کرتی ہے, تو پھر یہ سر منڈا کے رکھتے ہیں. یہ ان کے سر منڈانے کی وجہ ہے. اور تثبید
جو ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. بال چھوٹے سے اگے پھر منڈا لیے, چھوٹے سے اگے پھر منڈا لیے, اس لیے کہ شکری کا علاج ہی ہے بار بار منڈا. اچھا ایک اس کا اور بھی ایک مفہوم پیش کیا گیا ہے تثبیت کا. لغت میں اس کا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کو تیل نہ لگانا. نہیں, آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حجامت کی جو اس طرح سے جو حجامت کی جو ضرورت پیدا ہوتی ہے نا, یہ اس شخص کو پیدا ہوتی ہے جو سر میں تیل نہ لگائے, نہ لگائے. اس لیے کہ مشین سے تو یہ اسکرین جاتی نہیں ہے, یہ اس طرح جو ہے نا یہ اس کو بھی اس کو صاف کر دیتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی زیادہ سوچ و بچار کرے لیکن تیل استعمال نہ کرے. تو اس لیے تثبیت کے معنی تیل نہ لگانے کے بھی ہے. یہ لفظ جو ہے میں نے آپ کو اس کا لغوی مفہوم بیان کر دیا ہے. چلیے جی, اب میں نے آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے, لیکن آپ کو میں اب بتاتا ہوں ظاہریوں کی عادت. ہمارے اہل حدیث کی ظاہریت جو ہے اس کی مثال اگر مجھ سے بھی آپ لے لیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں حدیث میں صرف ایک مثال ملتی ہے کہ کلمہ توحید کے ساتھ جو ہے وہ انگلی اٹھائیے. ایک مثال میں عبادت کی دے رہا ہوں, اس کے علاوہ مثال موجود ہے. وہ لڑکی جس کا سر کچل دیا گیا تھا اور وہ نزع کے عالم میں تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں, وہ ایک اور کے بارے میں, وہ ایک اور لوڈی کے بارے میں ہے. وہ لوڈی کے بارے میں ہے. اچھا, اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی یوں کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی طرف اشارہ ہے. اہل حدیثوں سے تقلید تو گئی اور ظاہریت اتنی آئی کہ اب ان کی سمجھ مت جو ہے وہ ماری گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ اہل حدیث جو ہے نا, یہ اصل میں بالکل وہی مثال ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں وہ جاتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کم علم والے لوگ ان کی جگہ پر بیٹھیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. عام طور پر آج کے مفتی جو ہیں وہ اکثر ایسے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے حجت تو قائم کرنی ہے, ختم تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اس لیے اللہ من شاء اللہ اللہ ماشاء اللہ تو کوئی نہ کوئی رہے گا ہی جو حجت قائم کرے گا. میں آپ کو اب یہ مسئلہ جو اہل حدیثوں نے لیا تو اصل میں شیخ البانی سے ہے, حالانکہ شیخ البانی دونوں چیزوں کے قائل ہیں. وہ انگلی اٹھانے کے بھی قائل ہیں اور اٹھا کر ہلانے کی بھی قائل ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی بہت بڑی خوبی دیتے ہیں نا, اس کے ساتھ ہی ایک کمزوری آ جاتی ہے. شیخ البانی اتنی بڑی خوبی کے حامل ہیں کہ آپ اس دور میں ان جیسی یادداشت کا حامل اچھا کسی استاد کا شاگرد نہیں ہے, کتابوں سے سیکھا سب کچھ, اسی لیے وہ کسی کو سند نہیں دیتے تھے. میں نے بھی سند مانگی تو جو ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا وہ بیچارے بیمار تھے. شاگرد کہنے لگا کہ یہ سند دیتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی کو استاد ہے ہی نہیں. کیسے اوپر لے کے جائیں گے؟ ہاں, تو سند میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ شیخ البانی نے ایک غلطی کھائی ہے. وہ غلطی یہ کھائی ہے کہ لفظ آ گیا ایک حدیث میں جو ہر رے کو کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ جب انگلی اٹھاتے تھے نا تو اس کو حرکت دیتے تھے, جو ہر رے کو بھی ہے, دا بہا بھی ہے. اچھا, بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں اور بعض روایات میں یعنی صحابہ کے اندر اختلاف ہے. عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اٹھائیے پھر حرکت نہیں دی, اور ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں حرکت دی. میں اصل میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, یخرج الناس من قبل المشرق, یہاں ناس سے مراد جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے نا. ہمارے علماء گرامر
ظاہریوں کو نہ گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی نظر بس جس طرف چلے جائے حدیث کے الفاظ ایسے آ گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا ہے۔ حالانکہ شیخ البانی دونوں چیزوں کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے جواب نکلتا ہے شیخ البانی کی غلطی اس لیے کہ جو ایک بہت بڑا مارکا تھا کہ اشہد اللہ، دیکھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ، عبادت کے اندر تو ایک ہی ہے۔ ویسے تو چونکہ اصول فقہ کے اندر جب یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان کی مثالیں جب تک نہ ملے اس وقت تک وجہ بھی واضح نہیں ہوتی، لیکن حدیثیں اتنی موجود ہیں کہ اس کی وجہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ اصل میں توحید کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب توحید کی طرف اشارہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اتحیات کے اندر توحید کا کلمہ ہے کون سا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ توحید ہے؟ ہاں بھی ہے کلمہ توحید؟ الگ کریں تو پھر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو جوڑ کے اس کا ساتھ جڑ جائے پھر تو ہر عمل ہی توحید ہے، پھر تو ہر چیز ہی توحید ہے۔ الگ نہیں ہے۔ لیکن وہ توحید جو جسے بطاقت الجنہ کہتے ہیں، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اشہد اللہ الہ بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے، لفظ اللہ۔ اسی لیے اس میں عظم ہے وہ۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حسر کے ساتھ اقرار کرنا یا دعا کرنا اور یا شہادت دینی، یہ چیز جو ہے یہ پوری تشہد کے اندر ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ کس پر ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ کے بعد گرا دو، واشہد ان محمدً پر اگر آپ باقی رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد بھی ایک ہی ہے، ایک ہی رسول ہے اور ایک ہی بندہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مگر چونکہ ظاہریوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اب غلطی کہاں سے لگ گئی ہے؟ اور جی بعض روایات میں کانا یحرکھا ہے، بھئی کانا یحرکھا جو ہے یہ بار بار کے لیے نص نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، ظاہری چونکہ ظاہر کے قائل ہیں، اس لیے حدیثوں میں بہت جگہ پر آتا ہے کانا یفعلو، مراد اس سے ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اصول فقہ میں ایک اصول ہے کہ فعل کا تکرار جو ہے اس کے لیے الگ دلیل چاہیے، لیکن یہ ظاہریوں کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ اصول تو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے اگر اصول پڑھنا تو وہ اس فلسفی ابن اعظم کا پڑھنا ہے جس کے تمام اصول منطق فلسفہ پر مبنی ہیں، لیکن حکمت کا وہ قائل نہیں ہے، حالانکہ مرارۃ الحکمت جو ہے اس کے اندر پہلی بنیادی منطق فلسفہ ہے۔ چلیے وہ بات دور چلی جائے گی۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں جو باطن، شریعت کے باطن کی جو معرفت ختم ہو گئی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو وغیرہ کو دی تھی، میں نے ابن قیم کا اس لیے نام نہیں لیا کہ سارے شاگرد ہیں، شاگرد پھر بھی شاگردی ہوتا ہے، استاد ہی ہوتا ہے، ابن تیمیہ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچتا، نہ ابن کثیر نہ ابن قیم۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے ویسے تو ایک مضمون لکھا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک بیٹے کو میں اس کو بڑی کوشش کرتا ہوں وہ ظاہری سے نکلے، لیکن وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اس کا خطرہ تھا کہ یہ اگر کسی سے متاثر ہو گیا تو یہ ضدی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ فوجی ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا، بعض بچوں کو، ان میں میرا ایک پوتا بھی تھا، میرا ایک نواسا بھی تھا۔ ان کو جب میں نے ٹریننگ دلا دی تو میرا بیٹا مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے بھی ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے وہ نیک، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا باپ نہیں اجازت دیتا۔ اس نے کہا وہ آپ کا پوتا بھی لے آیا ہے اور نواسا بھی لے آیا، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ میں نے کہا بات ہے ہر ایک کے حالات کے مطابق اجازت ہوتی ہے۔ میں نے اسے زیادہ نہیں کہا، لیکن وہ ماشاءاللہ پرہیزگار ہے اس لیے رک گیا، ورنہ وہ آج جو ہے وہ دنیا میں نہ ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس
جو آدمی ذرا سر اٹھانے والا ہو نا اس کا ایک ہی علاج ہے، بارڈر سے آگے بھجوا دو اس کو. چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ کم از کم چلیے میرے شاگرد جو ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے. اچھا، ہمارے پاکستان ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء انہوں نے اپنی تعلیم الصلاۃ میں یہی کہا ہے، یہی لکھا ہے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی، سید نذیر حسین، حافظ محمد گوندلوی، تمام کے تمام کہتے ہیں کہ انگلی کلمہ توحید پر اٹھاؤ. لیکن جب سے وہ شیخ البانی کا اثر آیا نا یہاں، شیخ البانی فن حدیث کے اندر جو مقام رکھ سکتے ہیں، لیکن فن حدیث کا بھی ایک حصہ، اور وہ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا. یہ جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں نا، ماشاء تھوڑی سی تھپکی دے دیں. جو مضمون لکھ رہے ہیں، جب آپ مضمون میرے پاس ساتھ آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ البانی کی جو ہے وہ ایک حصے کے اندر جو خدا داد صلاحیت تھی نا، وہ ان کی دوسرے حصوں میں کمزوری کا باعث بن گئی. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز بیچارے نابینا تھے. اگر فتویٰ لینا ہے تو شیخ ابن باز سے لو، اور اگر حدیث کی تحقیق سیکھنی ہے تو شیخ البانی سے سیکھو. کیا فرق ہے؟ شیخ البانی کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہوئی تھی، یادداشت بھی بڑی اچھی تھی، لیکن شیخ ابن باز سے اللہ نے آنکھیں لے لی. اس لیے وہ بیچارے جو سنتے تھے نا، باقی تو ان کے پاس غور کرنے کا وقت تھا، تو سن کر جو غور کرنے والی بات ہے نا، اس وجہ سے وہ ایک مقام لے گئے ہیں. اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ سن کر اس کو لاگو کرنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے جو شیخ ابن باز کا مقام ہے نا فتوے میں، وہ شیخ البانی کا رہی ہے. ہمارے یہاں حدیثوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ شیخ البانی کے پیچھے زیادہ چلے گئے ہیں. لیکن چونکہ یہ فرقہ ہے، اس لیے اس کے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں اس میں یہ شیخ البانی سے صلح نہیں کر سکتے. بھی اگر آپ زیادہ چلے گئے پیچھے تو ذرا سونے کے زیور کو بھی آرام کریں، پھر عورتوں کے منہ بھی ننگے کر دیں، تاکہ ماشاءاللہ عشق و عاشق جو ہیں وہ کھلے ہو کر چلے. ہاں، پھر تو یہ ضرورت ہی نہ ہو ماشاءاللہ کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ کہیں لڑکیوں کو جو ہے وہ پڑھانے والی، اس کی بھی ضرورت ہی نہ پڑے. جب کھلے عام ہو گئے بات، پھر جس سے ماشاءاللہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہے. ہاں جی، فتویٰ بھی لگ جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. ہاں جی، تو بس اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. آج میں نے مسئلہ واضح ہو گیا ویسے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہت کہتا ہوں کہ کاش کہ ان کے اندر دلالت و استدلال جو ہے اس کا اجرا ہو جائے، ان کو مشق ہو جائے. کیونکہ اجتہاد یہی ہے، دلالت و اجتہاد، دلالت و استدلال. وہ اصل میں لفظوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، اور لفظوں کے پیچھے جانا جو ہے یہ ظاہریت ہے. اس میں ابھی تو ماشاءاللہ ایک ہی بیٹا ذرا آگے ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کے اپنے اپنے رجحانات ہیں. لیکن باپ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میری ساری کی ساری اولاد بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انی جائلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم نے کہا جی میری اولاد بھی ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو بھی دین کی امامت دے، قیادت دے. کہا نہیں، ظالموں کو نہیں ملے گی. یہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے. سارے کہتے ایک بیٹا ان کا بگڑ گیا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہدایت دی کہ وہ مثال بن گیا. کہا کہتے ہیں میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں میری دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن ان کی فوت ہونے کے بعد اتنا پکا وہ جو ہے وہ دیندار بنا کہ اس کے بعد زندگی بھر وہ دینداری کی مثال رہا. اللہ کے پاس چلے گئے. مجھ سے 5 سال بڑے تھے. تو میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ومن ذریتی کے اندر یہ ہے کہ ساری اولاد نہیں ہوتی. اس لیے میں خواہش تو میری یہی ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اصل میں اللہ کا نظام اور ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں ان کی اولاد میں جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو بے علم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بے علم جو اپنے آپ کو عالم سمجھیں، وہ آتے ہیں ذلو فاضلو میں. ورنہ جو اپنے آپ کو بے علم سمجھے نا، اس کو ہدایت ہو جاتی ہے. لیکن جو بے علم ہو کر اپنے آپ کو عالم سمجھے، وہ ان میں شامل ہوتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَبَصَرِهِ. ہاں جی، کیسے ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. چلیے جی، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علی النبی. شکر ہے کہ میں نے آج گھنٹہ پورا کر لیا.